الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس کہتے ہیں ہم پکے تمہارے دوست ہیں، ہم ایسے ہی مذاق کرنے والے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 14 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ آج کی آیہ مبارکہ میں اس کا شان نزول سب سے پہلے سماعت کر لیجئے۔ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی شخصیات اور باقی ان کے ساتھ کچھ اور لوگ یہ جا رہے تھے تو سامنے عبداللہ بن ابی سے کوئی ملاقات تھی، جو منافقوں کا یہ سردار ہے عبداللہ بن ابی۔ تو عبداللہ بن ابی کے پاس جو اس کے حواری اور منافق بیٹھے تھے، کہنے لگا کہ ابھی دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور ان کو میں کیسے، نعوذ باللہ، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، میں ان کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلوں گا۔ وہ بڑے اس پہ راضی ہوئے، خوش ہوئے۔ سارے منافق کہتے ابھی دیکھیں یہ میرے پاس آتے ہیں تو تم مجھے دیکھتے جانا۔ جب آئے تو سب سے پہلے وہ آگے بڑھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہنے لگا کہ مبارک ہو، آپ تو بنی تمیم کے بڑے سردار ہیں، اور آپ نے تو جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں وقت گزارا ہے، آپ نے تو بہت کچھ فدا کیا ہے اپنا مال و زر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی خوب تعریفیں کرنے لگا، بہت زیادہ۔ اس کے بعد پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا، ان کا ہاتھ پکڑا، بڑے ادب سے سلام عرض کیا، اور پھر کہا کہ آپ تو بنی جو قبیلہ عدی ہے اس کے سردار ہیں، اور قبیلہ عدی میں آپ کا بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، اور آپ کو تو اللہ نے بڑا لقب دیا، اور اللہ کے رسول کے دربار میں آپ کو فاروق کہا جاتا ہے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے، آپ کا بہت مقام اور درجہ ہے۔ یہ باتیں کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ آپ کی جمع مردی سے اور آپ کی شجاعت سے بڑے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اور اسلام کا ایک رعب بنا ہے، یہ ساری باتیں کرنے لگا۔ جب یہ باتیں کر کے اس کے بعد حضرت علی کی جانب بڑھنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اپنا مزاج تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن ابی، کیوں تو جھوٹی منافقانہ باتیں کرتا ہے؟ دل تمہارا مطمئن نہیں ہے اور زبان تمہاری پہ یہ الفاظ ہیں۔ کہنے لگا مولا علی ایسی بات نہیں ہے، میں تو دل سے ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں اور بہت احترام کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے تیری زبان پہ الفاظ ہیں، اللہ کرے کہ اسی طرح تیرے دل پر بھی اتر جائے۔ آپ نے یہ فرمایا، لیکن یہ تیرا رویہ چونکہ منافقانہ ہے، اس لیے اللہ منافقوں سے ہدایت کو بھی دور کر لیتا ہے۔ کافر کو ہدایت مل جاتی ہے، کافر کو ہدایت مل جاتی ہے، منافق کو نہیں ملتی، اس لیے کہ کافر تو علی الاعلان کہتا ہے میں نہیں مانتا اس بات، اور منافق جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ بھی کس کو دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ اللہ اس پہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اسی لیے تو منافق کافر سے قرآن نے کہا ہے بدتر ہے۔ کافر کی سزا جہنم کی اس سے اوپر ہے، اور اس سے نیچے جو بدترین سزا ہے وہ منافق کی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اب جب اس نے یہ باتیں ساری کی
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل حاضر خدمت ہوئے اور یہ آیہ مبارکہ لے کے آئے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسے منافق ہیں اور ایسے دل کے سیاہ ہیں اور ان کا ایسا من جو ہے وہ ناپاک ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تو جناب مومن ہیں، ہم تو صاحب ایمان ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ شیطان کون تھے؟ وہ عبداللہ بن ابی کے جو دائیں بائیں رہتے تھے، سارے جو لوگ تھے انہیں قرآن نے کیا کہا ہے؟ شیطان۔ کیا قرآن نے کہا؟ شیطان۔ اب لہٰذا وہ شخص جو منافق ہوتا ہے یا اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں انہیں قرآن کے مطابق کیا کہنا چاہیے؟ شیطان۔ وہ شیطان ہوتے ہیں، قرآن نے انہیں شیطان کہا ہے۔ اب ظاہر تھے تو وہ سارے کے سارے آدمی تھے نا جی، آدمی تھے نا، سارے لوگ تھے، عرب کے رہنے والے تھے، اور کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور جب یہ لوگ آتے ان کا بڑا احترام بھی کرتے تھے، بڑے مہربانوں کی طرح ملتے بھی تھے، لیکن ان کے دل ناپاک تھے، ان کے دل سیاہ تھے۔ وہ جو گزشتہ 2-4 دنوں سے میں ایک مسلسل بات کر رہا ہوں کہ انسان کی جو اصل بنیاد ہے وہ اس کا باطن ہے۔ اگر باطن خوبصورت نہیں ہے تو آپ کی 5 نہیں 25 نمازیں بھی آپ کا کچھ فائدے والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات طے ہے، اور ریکارڈ یہ میں بات کہہ رہا ہوں۔ اگر باطن صاف نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، باطن صاف نہیں ہے تو روزے کا بھی ذرہ برابر سوائے بھوک پیاس کے اور اپنے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ باطن صاف نہیں ہے تو کعبۃ اللہ کے جو طواف ہیں وہ بھی چکر کے سوا کچھ نہیں ہے جو اپنے آپ کو دے رہا ہے انسان۔ اصل چیز کیا ہے جس پر سارا اسلام بیس اور بنیاد کر رہا ہے؟ وہ انسان کا باطن ہے کہ وہ اپنے باطن کو پاک اور صاف کر لے۔ یہ مقام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا جی، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور اگر انسان اس کے لیے نیت خالص کر لے پھر یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ مشکل بھی نہیں ہے، سادہ سی بات ہے۔ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنے ظاہر و باطن کو ایک کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ اپنی زبان پہ لے آئیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ جو دل میں ہے وہ زبان پہ لے آئیں۔ اب یہ تربیت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کی فرمائی تھی، اور وہ اتنے زبان کے سچے تھے۔ جب حضرت عمر کی وہ بات پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کتنے سچے لوگ تھے اور کتنے من کے پاک لوگ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے؟ کہ آقا کریم علیہ السلام سچی بات یہ، آپ کے بتائیے اسلام کی یہ بات آغاز اسلام میں جب آپ بھی نئے نئے مسلمان تھے، فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان مجھے بڑی عزیز ہے، پھر اپنے بیوی بچے اولاد ماں باپ، اور پھر آپ سے محبت۔ آقا نے فرمایا سنو عمر، تم نے بہت اچھا کیا کہ جو تمہارے دل میں تھا تم نے وہی زبان پہ بیان کر دیا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ سادہ سی بات ہے، جو دل میں تھا وہی بیان کر دیا زبان پہ، اور سامنے کون سی شخصیت ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم میں سے تو کوئی نعوذ باللہ رسول ہے نہیں، ہم میں سے تو کوئی نبی کے مقام کیا، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے مقام کے برابر بھی ہم میں سے کوئی نہیں ہے، تو ہم کیوں جھوٹی تعریفیں منہ پہ کرتے ہیں؟ کیوں جھوٹے بولتے ہیں؟ بھائی جو دل میں ہے کہہ دو، جو زبان پہ وہی لے آؤ۔ ہم ایک عام سے آدمی کو بھی بڑے مہربان ہو کے ملیں گے، پیچھے جو ہی وہ جائے گا اس کی ہم بدخوئیاں شروع کر دیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا کام ہے، یہ عبداللہ بن ابی کا کام ہے۔ اس سے اس جانے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ سارا نقصان اپنا کر رہے ہیں کہ آپ شیطانوں کی صف پہ آ رہے ہیں۔
اللہ نے ان انسان آدمیوں کو، انہیں تو میں انسان بھی نہیں کہتا، آدمی کہہ رہا ہوں، اللہ نے ان آدمیوں کو شیطان کہا ہے جو منافق عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اس کے حواری۔ اس لیے تو فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ شیطان وہ ابلیس تو نہیں تھا، وہ شیطان کون تھے؟ وہ منافق تھے۔ اس لیے یہ رویہ بدلیں، مزاج بدلیں، اپنے من میں جو بات ہے وہی زبان پہ لیں۔ آپ کو کسی سے بھی کوئی بات ہے، ظاہر ہے آپ وہی بات کہیں جو آپ کے دل میں۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو وہ مثال دی ہے جس جیسی مثال کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ سوال کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جواب دینے والے فاروق اعظم۔ سیدنا فاروق اعظم کہہ سکتے تھے کہ جی وہ مجھے تو آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لیکن واضح کہہ دیا کہ نہیں جی، سب سے پہلے مجھے اپنی جان عزیز ہے، اور پھر والدین اور بچے، اور پھر آپ۔ تو آپ نے پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواه البخاری و مسلم۔ فرمایا اے عمر، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، جان سے اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جنہیں فاروق اعظم نے کہا آقا آج کے بعد آپ سب سے بڑھ کر آپ ہی مجھے عزیز ہیں۔ اور پھر اگر زبان سے کہا ہے نا اور دل سے اس بات کو مانا ہے تو پھر ثابت کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پھر اس کو پریشانی نہیں ہوئی، کیوں کہ زبان پہ وہی بات لائے جو دل نے فیصلہ کیا، اور جب تک دل نے فیصلہ نہیں کیا تھا زبان پر بھی وہی بات لائے تھے۔ اس لیے یہ کام مشکل کوئی نہیں ہے، یہ کام بڑا آسان ہے۔ ویسے ہماری عادتیں بگڑ چکی، ہمارے رویے خراب ہو چکے، ان رویوں کو ہم نے اپنے باطن کی صفائی کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے۔ اس لیے جو 3-4 روز سے بار بار جو قرآن ایک بات بتا رہا ہے نا، قرآن یہ کیوں زور دے رہا ہے؟ قرآن کا آغاز ہے یہ، قرآن کا بہت آغاز، ابھی ہم 14 آیتوں تک پہنچے ہیں۔ قرآن آغاز میں یہ بار بار اس لیے بتا رہا ہے کہ بھائی لوگوں غور کرو، باطن کو پاک کرو، باطن پاک نہیں کرو گے پورا قرآن بھی ختم کر لو گے، ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ بھی فائدہ نہیں تمہیں دے گا۔ یہ قرآن بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن تمہیں تبھی فائدہ دے گا جب اپنے من کو پاک کر کے قرآن جیسی معطر آیتوں کو اپنے دلوں میں اتارو گے۔ دیکھیے قرآن کا تو ایک ایک لفظ ساری کائنات کی خوشبودار چیزوں سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی سب سے حسین و جمیل ذات جو خالق و مالک ہے، یہ تو اس کا کلام ہے۔ تو ظاہر ہے یہ معطر، مطہر، طاہر، مطہر کلام کبھی ناپاک جگہوں پہ بھی اترتا ہے؟ کبھی نہیں اترتا۔ مجھے ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ جی وہ فلاں شخص سے جو ہے نا اس کو سورۃ اخلاص نہیں آئی تھی، اس نے اتنی بار پڑھی، اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، سورۃ اخلاص اس کو نہیں آئی۔ میں کہا یہ نہیں کہ سورۃ اخلاص اس کو نہیں آئی، وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس نے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ اسے سورۃ اخلاص آتی نہیں تھی۔ میں نے کہا قرآن ناراض ہو جائے نا تو لوگوں کی زبانوں سے قرآن آتا ہی نہیں ہے، قرآن اپنا منہ ہی موڑ لیتا ہے۔ یہ قرآن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہر ایک زبان پہ تھوڑا اترتا ہے اور ہر ایک دل پہ تھوڑا اترتا ہے قرآن۔ آیتیں منہ موڑ لیتی ہیں، یہ صوفیاء نے لکھا ہے، آیتیں انسانوں سے، لوگوں سے منہ موڑ لیتی ہیں جو ان کی قدر شناسی نہیں کرتے۔ اور اس کی قدر شناسی صرف قرآن کو اٹھا کے چومنا نہیں ہے، قرآن کی قدر شناسی یہ ہے کہ قرآن جو چاہتا ہے، جو فرماتا ہے وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو، ہمارا کریکٹر ایسا ہو جائے، ہمارا عمل ایسا ہو جائے۔ اور قرآن جب بدل دے انسان کو، اور بدلتا ہے، میں نے اسی جگہ پر سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں قرآن نے بدلا ہے، قرآن نے چینج کر کے رکھ دیا۔ اس لیے لیکن شرط یہ ہے کہ گھڑے اسی میں پانی آتا ہے جس کا منہ کھلا ہو اور سیدھا گھڑا ہو۔ الٹا گھڑا رکھ دینا تو چاہے طوفانی بارش 10 فٹ بھی ہو جائے تو گھڑے میں پانی جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ پانی اسی گھڑے میں جاتا ہے جس گھڑے کا منہ، سراہی کا منہ سیدھا ہو، جس سراہی کا منہ سیدھا ہو، گھڑے کا منہ سیدھا ہو تو پھر اس میں بارش کی رحمت کے قطرے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن سے اس وقت خیرات مانگ رہے ہیں،
اور قرآن سے جب خیرات لینی ہے اور صاحب قرآن سے خیرات لینی ہے تو اپنے دل کو پہلے اجلا کریں، صاف کریں اور اس کو سیدھا منہ کر کے رکھیں، تو پھر انشاءاللہ میرا رب کرم فرمائے گا، قرآن ہمیں خیرات دے گا اور صاحب قرآن بھی ہمیں اپنی محبت کی خیرات عطا فرما دے گا۔ بس دامن تو ہم پھیلا کے بیٹھے نا جی، اور اس کا دامن ایک ہی ہے، وہ جو آپ کے پہلو اور میرے پہلو میں ہے، وہ ہمارا دل ہے، اس پہلو کو ہم پھیلا کے بیٹھے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، یہ منافق لوگ کیا کہتے؟ قالوا انا معکم، بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہم نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام کے ساتھ، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ پوچھتے کہ پھر آپ جو ان کی یہ تعریفیں کر رہے تھے اور ان سے جو مل کے ایسے آپ جملے بول رہے تھے، یہ کیا تھا؟ تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں یہ مذاق تھا، ان کو نعوذ باللہ مفعول بنانے کے لیے، نعوذ باللہ پاگل بنانے کے لیے، کہ انہیں یہ کہیں کہ جی ہم ان کے بڑے محبین ہیں اور ہم ان کے بڑے مخلصین ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے یہ الفاظ زبان سے ہیں اور کس کے یہ الفاظ دل سے ہیں۔ جو صاحب عقل ہوتا ہے اسے علم ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے نکل رہے ہیں۔ بناوٹی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک سمیل ہوتی ہے، اور جو دل سے نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور دونوں کی خوشبو میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا آپ دیکھیں گے، لوگ آپ کی محبت میں آپ کے لیے بڑے اچھے اچھے الفاظ بول رہے ہوں گے، لیکن ان کی زبان جو ہے نا وہ جنبش کھا رہی ہوگی، زبان میں جنبش سی آ رہی ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سادہ سا لفظ آپ کے لیے بولتے ہیں، لیکن یقین کریں وہ سادہ سے الفاظ انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں، وہ سادہ سے الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان لفظوں میں محبت ہوتی ہے، اور محبت ایک اپنا راستہ رکھتی ہے۔ محبت ایک ایسا بحر بے کراں ہے جس کو کائنات روک نہیں سکتی، اور جہاں بھی جس نے محبت کا راستہ اپنایا اور خلوص کا راستہ اپنایا، میرے مالک نے اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسان بنا دیا۔ تو اس لیے سامعین گرامی، یہ قرآن جو ہمیں باطن پاک کرنے کا بتا رہا ہے، ہم سارے کوشش کریں اور اللہ سے یہ بھیک بھی مانگے، اللہ سے یہ خیرات بھی مانگے، اور اللہ سے دعا بھی مانگے، اے اللہ ہمارے باطن کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے باطن کو پاک کر دے، اور قرآن کو ہمارے سینوں میں اتار دے، تاکہ ہمارا باطن آج روشن ہو جائے، کل ہماری قبر بھی روشن ہو جائے۔ اور قرآن سے وفائیں اور محبتیں تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، فرمایا دنیا میں قرآن سے اس انداز سے محبت کرتا ہے، قبر میں جائے گا تو وہاں قبر میں قرآن پہلے موجود ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔